الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کامل اور اکمل دین دیا ہے، یہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہر چیز کا طریقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نورانی روحانی طریقے بتا دیے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر عمل کریں۔ آج پوری دنیا میں جو بگاڑ اور فساد ہے وہ اسی بات کا بگاڑ اور فساد ہے کہ پوری دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا جو کنسپٹ ہے اور مسلمانوں کا جو یقین ہے وہ یہ کہ آخرت کا ایک معاملہ ہے، جنت کا ایک معاملہ ہے، جہنم کا ایک معاملہ ہے، اور جنت اور جہنم کے اس کنسپٹ پر یقین کر کے ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے بغیر زندگی گزارے تو پھر وہ انسان کی زندگی نہیں ہوتی، جانوروں کی طرح زندگی ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت مختصر ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ کتنا، جب پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا ٹھہرے تھے تو انسان یہ کہے گا کہ ایک صبح یا شام، ایک صبح یا شام۔ تو اتنی مختصر زندگی کے لیے ہم اسی زندگی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس زندگی کے لیے جو کچھ من میں آتا ہے وہ سب کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ زندگی کے لیے جئیں، جو مرضی آئے وہ کریں۔ اب چونکہ انسان ہے، دنیا میں آیا ہے، تو اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں، اور اس کی تمنائیں اور خواہشات بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ ایک چیز آ جائے تو دوسرے کی تمنا، دوسری آ جائے تو تیسری کی تمنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سارا کچھ اس پیٹ کے لیے کرتے ہیں، ساری محنتیں اسی پیٹ کے لیے ہیں۔ عزت چاہتے اس لیے کہ پیٹ چلتا رہے، مال دولت اس لیے کہ پیٹ کا نظام چلتا رہے، روٹی ملتی رہے، بوٹی ملتی رہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عزیز دوستو، قبر میں جانے کے بعد انسان کا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے۔ سب سے پہلے قبر میں جانے کے بعد انسان کا پیٹ پھٹتا ہے۔
آج جو ہمارے اوپر دنیا حاوی ہے، دنیا غالب ہے، وہ اس لیے کہ قبر اور حشر کے تذکرے بالکل ہوتے ہی نہیں۔ قبر اور حشر کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے اور باتیں نہ ہونے کی وجہ سے، مذاکرے نہ ہونے کی وجہ سے حال یہ بن رہا ہے کہ لوگوں پر دنیا غالب اور حاوی ہو گئی ہے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا کیسے ہوگا، پل صراط کا کیا معاملہ ہوگا، یا روز جزا کے دن، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنا عرش لگائیں گے اور پھر حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے، اس دن کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جب انسان بھول جاتا ہے، منمانی کرتا ہے، منچاہی کرتا ہے، آنکھ والا ہونے کے بعد بھی اندھا ہو جاتا ہے، کان والا ہونے کے بعد بھی بہرا ہو جاتا ہے، دل پتھر کا سل بن جاتا ہے، باتیں اثر ہی نہیں کرتی۔ اور قبر و حشر کے یقین کے لیے چند باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ اس بات کو تازہ کرتا رہے کہ مجھے مرنا ہے، میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا شروع کر دیں، زندگی ٹھیک ٹریک پر آ جائے گی۔ ہم جب اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اور موت کا معاملہ بالکل بھول چکے اور امیدیں زندگی سے لمبی ہو گئیں، یہ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کی امیدیں لمبی ہوتی چلی جائیں اور وہ موت کو بھول جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہم اس مبارک زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گھریلو زندگیاں بھی برباد ہو چکی ہیں، معاملات تباہ ہو چکے ہیں، اور اخلاقی اقدار ہم کھو چکے ہیں، اور اقوام عالم کے سامنے بھی ہمیں ذلتوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جو امت کی کشتی مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے اور کوئی ملاح نظر نہیں آ رہا، اور راستے دریا کو عبور کرنے کے نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن راستوں پر چلنا تھا ہم ان راستوں کو ہم نے نہیں اپنایا۔ اتنے داغ ہیں دلوں کے اندر اور اتنے معاملات ہیں اس امت کے ساتھ کہ کس کس موضوع پر گفتگو کریں۔ اور جو مقصد دیا تھا حضور نے دنیا میں آنے کا، جو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، ہم وہ بھول چکے ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا تھا، اور اس تمام مسلمانوں کو، کہ آپ دنیا کے اندر جائیں اور دعوت کا کام کریں، آپ دنیا کے اندر جائیں اور انسانیت کو بتائیں کہ وہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ بتائیں پوری انسانیت کو۔ آج اپنے مقصد اصلی کو بھولنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور مار اور چوٹ لگی ہوئی ہے سر میں اور علاج کیا جا رہا ہے پیروں کا، تو پھر افاقہ کہاں سے ہوگا اور بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ تو جو مرض کی دوا ہے وہ کرنے کو ہم تیار نہیں، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب بھول چکے ہیں ہم کون ہیں، اپنا مقام بھول چکے ہیں۔ اس امت کو جب تک اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہم دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، انسانیت کی قیادت و امامت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے ساتھ قیادت کا وعدہ تب کر رکھا ہے جب ایمان اور عمل صالح ہو، اور اپنے مقام و منصب کو اور اپنے مقصد کو یہ امت یاد رکھے اور اس کو کرتی رہے۔ نہ جوانوں کو پتہ ہے، نہ بوڑھوں کو پتہ ہے اس امت کا کام کیا ہے۔
بس یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ اچھے کپڑے، اچھا لباس اور اچھی بولی اور اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی سوسائٹی، اچھا اسٹیٹس، اچھی گاڑی، یہ ہماری زندگی کا معیار اور زندگی کی کل ملا کے یہ ہماری کل کائنات ہے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کا نظام ہمارے لیے بنایا اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جا رہے ہیں. ہم تو قیادت و امامت و سیادت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو یہ جو ہمارے اوپر جو وبال آیا، دنیا جو حاوی ہو گئی، ایک تو دنیا کو غالب کر کے ہم اپنے اوپر حاوی کر کے بیٹھ چکے ہیں اور ایک بالکل مروب ہو چکے ہیں دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا کی دولتوں سے اور نعمتوں سے. اتنی معیوب ہے اور اتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کو یہ دنیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا محبت کی نگاہ سے بھی اس دنیا کو نہیں دیکھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اللہ کی رحمت سے دور ہے اور ملعون ہے سوائے عالم اور طالب علم کے. عالم اور طالب علم کے. شداد نے جنت بنا لی، کیا مل گیا؟ فرعون بادشاہ تھا، کیا مل گیا؟ قارون کے خزانوں کی مثال دی جاتی ہے، کیا مل گیا؟ یہ وہ چیزیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان جیسا مالدار کوئی نہیں آیا، ان جیسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا، اس کے باوجود یہ ناکام ہے، ناکام ہے. اور حضرات انبیاء اور انبیاء کے راستوں پر چلنے والے، نبیوں کے طریقوں پر چلنے والے، وہ گرچہ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، وہ سولیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، وہ بازاروں میں گرم ریت پر لٹائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کو تسلی دو، جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے جنت و جنت کی نعمتیں اور اجر عظیم ہم نے تیار کر رکھا ہے. تو جنت اتنی آسانی سے صرف مسلمانوں کے نام رکھ لینے سے نہیں ملنے والی. جنت کے اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تو جو ہمارے اوپر آج غلبہ ہے نا، ایک تو دنیا کے حاوی ہونے کا اور غالب ہونے کا، ہم جب دنیا حاوی ہوتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں ایک، اور دوسرے امت مسلمہ نے اسی کی وجہ سے اپنے مقصد کو بھولا دیا. نہ آپس میں اصلاح کا کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، بہتان ترازیاں، لوگوں کو نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا. ہماری باتوں کا موضوع یہی ہے. کوئی بات نہ کرنا چاہے، سامنے والا اگر کسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے وہ بھی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انسان تو انسان ہے، ہر آدمی نے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ پکڑ رکھا ہے اور اس معاملے پر اس کو ٹرول کر رہا ہے اور اس معاملے پر اس کو تانا زنی کر رہا ہے، اس پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اس کے رازوں کو فاش کر رہا ہے. سب سے بدترین انسان وہ ہے. اسی لیے اس زمانے میں اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ دوستوں کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے بچا دیجئے اور منافقت بھری دوستیوں سے بچا دیجئے. جو آپ کے منہ پر آپ کی گائیں اور اس کے منہ پر اس کی گائیں، یہ دوست نہیں ہوا کرتا، یہ منافق ہوا کرتا ہے. اور اپنے راز کسی کو بیان نہ کیا کرو. راز کے بیان کر دینے کے بعد آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. وہ جیسا چاہتا ہے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. اور کہتے ہیں نا کسی اندھے بہرے گونگے کو بھی رازدار نہ بناؤ، کیونکہ ہر رازدار کا ایک رازدار ہوا کرتا ہے. یہ زمانہ بہت بچ بچ کر چلنے والا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو منافقت لوگوں کے دلوں میں آئی، جو اللہ سے وفائیں نہیں کر رہا وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا. جو حضور سے وفا نہیں کر رہا وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا. جو اپنی ذات سے وفا نہیں کر رہا وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہا وہ تجھے بھی جہنم سے نہیں بچائے گا. ایسے دوستوں سے پناہ مانگیں اور ایسی دوستیوں کو سلام کر لیں. یہ زمانہ نہایت عجیب
کہا ہے نا مولانا سعید احمد خان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ تو ایسا عجیب زمانہ آ گیا کہ بس منافقت، رویے دو انداز اور دو رخ انسان، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اب اخیر میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوانوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ جوانی دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں۔ چند باتوں پر صرف محنت کرنی ہے، چند باتوں پر۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی عادت ڈالیں اور 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈالیں، اور اپنے نفس کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے چھوڑیں، اپنے نفس سے جنگ کریں۔ نفس گناہ کو کہتا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر لائیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، نیک مجلسیں، نیک صحبتیں اختیار کریں۔ دنیا کے جھمیلے، لوگوں کے جھمیلے، دوستیاں، یاریاں جو آپ کو جہنم کے راستوں پر لے جا رہی ہیں، چھوڑ دیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سوچیں کہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن۔ جوان بھی سوچیں، نوجوان لڑکیاں بھی سوچیں، بہنیں بھی سوچیں، میرے عزیز دوست بھی سوچیں کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہاں مکاریاں اور عیاریاں کر کے انسان کو دھوکہ دے لیتا ہے، لیکن اللہ کی رسی جب تک ڈھیلی ہوتی ہے، اس کے یہ دھوکے تب تک چلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر وہ دھوکے کام نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو بتا دیتا ہے، واللہ یعلم ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے تم کو ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس کو اپنا کمال اور اپنی عقل کا کمال نہ سمجھ، اپنی عقل کا کمال نہ سمجھ اس کو جو ہم نے تجھ کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ انسانوں کو دھوکے دینا آسان ہے، احکم الحاکمین کو دھوکہ دینا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا تو اس کو دھوکے دے رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جو تیرا ظاہر ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہے، جو باطن ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس کے سامنے کچھ چھپا ہوا اور پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تسلی نہ دیا کریں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ تسلی ہے، اور یہ جھوٹی تسلیاں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ تو صاف عرض کر دوں جوانوں سے، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اس امت کے بارے میں جب اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو، اور خصوصاً جوانوں سے، تو یہ جوان کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا یہ دین لٹ رہا تھا، ہم مست تھے۔ آج اگر کوئی نوجوان دین کی فکریں کر رہا ہے اور دین کے راستے پر چل رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور نماز کی پابندی کر رہا ہے، اتنے سے بس کام چھوٹے سے کر رہا ہے، یہ چند کام جو اس زمانے میں بظاہر بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شمار فرمائیں گے۔ اور دین کے کام کی توفیق من جانب اللہ ہوا کرتی ہے، انسان اپنی کوشش اور اپنی محنت سے یہ توفیق حاصل نہیں کر سکتا، بس اس کے دل کی تڑپ اور اس کا خلوص دیکھا جاتا ہے، اس کے دل کی تڑپ اور اس کا خلوص نیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق عنایت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوشش نہ کریں اور طلب نہ پیدا کریں اور امت کے لیے دعائیں نہ کریں اور ایک فکر پیدا کر لیں، یا اللہ مجھے بھی دین پر چلا دیجئے اور میرے ذریعے سے دین کا کام بھی لے لیجئے، اس زمانے کے اندر جس کو یہ فکر نصیب ہو گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے چن لیا اور جہنم کے راستے سے اس کو بچا دیا ہے، اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ہمارے جوان اپنے آپ میں ایک نمونہ بنے۔ آج ہم جو نمونہ بن رہے ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نمونے بن رہے ہیں۔
نہ ہماری زبان ایسی ہے. اگر ہم کو کوئی دیکھ کر اسلام میں آنا چاہے تو کہ یہ اسلام ہے. آج لاکھوں کروڑوں انسانی آبادی وہ اسلام میں آنے کے لیے اتنے قریب تیار بیٹھے ہیں, ہم رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں. ایسا مسلمان ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے مسلمان. یہ جھوٹا, یہ مکار, یہ دغاباز, یہ فریبی, یہ منافق, یہ اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے والا, یہ آپس میں لڑائیاں اور فتنے برپا کرنے والا, یہ قتل کے اور یہ مارنے اور دھاڑنے کے منصوبے بنانے والا, یہ مسلمان کی شان نہیں ہوا کرتی. حضرات صحابہ کے زمانے میں اسلام اس زمانے میں تیزی سے اس لیے پھیل رہا تھا, اور آج ہم رکاوٹ جو بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جیب بھرنے کے چکر میں. میرا بھائی مر جائے, بھیک مانگے, فقیر بن جائے, مجھے مطلب نہیں ہے. صحابی رسول مدینہ کا ماحول ہے, یہودی سامان خریدنے آتا ہے, میری دکان پر آیا. پہلی دکان والے نے کہا بھائی کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا جو لینے آیا ہوں. اچھا بھائی میرا تو آج کا گزر بسر کا انتظام ہو گیا, میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. وہ فلاں میرے دوست کی دکان ہے, سامنے فلاں کی دکان ہے, وہاں چلے جاؤ, اس کے پاس آج کوئی گراہک نہیں آیا, کوئی کسٹمر نہیں آیا, اس کے پاس جا کر جو خرید لاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں دوبارہ وہاں سے جو خرید کر آیا. کہنے لگا میں بابا کیا بات ہے, جو نہیں لی؟ دکاندار نے کہا جو نہیں لی. کہنے لگا جو تو خرید لایا ہوں, اس سے جو خرید لایا ہوں, اور تجھ سے اسلام کی دولت لینے آیا ہوں. جب یوں حال بنا تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پرائرٹی دیتے ہیں. اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ ہدایت کی ہوائیں عام کرتا ہے. آج ہمارا حال یہ, اس کی دکان کا گاہک بھی میری دکان میں آ جائے, آؤ وہاں کیوں جا رہے ہو, اس کا غلہ سڑا ہوا ہے. وہاں کیوں جا رہے ہو, اس کا مال فالٹی ہے. وہاں کیوں جا رہے ہو, وہ ایسا ہے. تو یہ اسلام کا نمونہ پیش نہیں کر رہے. اللہ کو منہ دکھانے کا. آج تو میں بڑا حیران ہوں کہ اسلام کے نہ پنپنے کی وجہ ایک یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, دوستوں کی شکل میں دشمنیاں کرنے والے اور اپنے دوستوں کے راز جا جا کر دوسروں کو بتانے والے اور منافقت کا مزاج پیدا کرنے والے, ایسے لوگ آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ دھوکے دے رہے ہیں. اور ایسے لوگ مسجدوں کے اور مدرسوں کے ذمہ دار بن گئے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. اور ایسے لوگ مسجدوں کے ذمہ دار بن گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہڑپ رکھے ہیں. ایسے لوگ مسجدوں کے ذمہ دار بن گئے ہیں جن کا کلمہ اور نماز درست نہیں, جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا, وہ علماء پر اور مفتیوں پر اپنی حاکمیت چلا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, سود کا کاروبار کرنے والا, کروڑوں اربوں روپے ہڑپنے والا, اور حج اور عمرے کے نام پر کروڑوں اربوں ہڑپنے والا, داڑھی رکھ کر کے سود کا کاروبار کرنے والا اور سود پر پیسوں کا لین دین کرنے والا, یہ مسجدوں کا ذمہ دار بنے گا تو قیامت قریب آ جائے گی. حق گو عالم دین کو ممبروں سے ہٹایا جائے گا, بے باک لوگوں کو, منافقوں کو, چاپلوسوں کو, تملق پرستوں کو ممبروں پر لا کر بٹھایا جائے گا تاکہ یہ ہماری گائیں اور ہماری کھائیں اور ہماری ہاں میں ہاں ملائیں اور یہ بھی ہماری طرح حرام خور اور منافق بن جائیں. حرام کھا کھا کر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. حرام کھانے کے بعد نہ دعاؤں کے اندر آہوزاری رہتی ہے, حرام کھانے کے بعد دل سیاہ ہو جاتا ہے, حرام کھانے کے بعد آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, حرام کھانے کے بعد انسان کا جسم جہنم کا وجود بن جاتا ہے, اور حرام کھانے کے بعد اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. حرام کھانے کے سب سے پہلا نقصان بے سکونی اور بے اطمینانی دلوں کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کیا کیا درد رکھوں, امت مسلمہ عجیب و غریب حالات سے دوچار ہے.
تو 2-3 باتیں جو میں نے 2-3 پیغامات آپ کو دیے، ان پیغامات پر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، مختصر سی دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، درگزر کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم، دل دنیا والوں سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ آپ ٹوٹے ہوئے دل میں بستے ہیں، آپ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے وجود کو ایمانی وجود بنا دیجئے، روحانی وجود بنا دیجئے، نورانی بنا دیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، دنیا والوں کی منافقت سے دل پریشان ہو گیا، اے اللہ دوستوں کی شکل میں دشمنیاں کرنے والوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کو ہم سے دور فرما دیجئے جو ہمارے راز کو راز نہ رکھ سکیں۔ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کو ہم سے دور فرما دیجئے جو ہمارے لیے دوستوں کی شکل میں دشمن ہوں۔ اے اللہ آستین کے سانپوں کو اے اللہ دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری ذات سے اللہ جو لوگ صرف دنیاوی نفع چاہتے ہیں انہیں بھی ہم سے دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ ہماری ذات کو دین و دنیا کے لیے اللہ سب سے پہلے دین کے لیے نافع بنا دیجئے، دین کے لیے نافع بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی باتوں سے دل ٹوٹ سے جاتا ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اور اے اللہ سازشیں کرنے والوں سے آپ سمجھیے، سازشیں کرنے والوں سے آپ سمجھیے۔ اے اللہ سازشیں کرنے والوں سے اور خفیہ پلان بنانے والوں سے آپ سمجھیے۔ اے اللہ آپ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، اور اللہ ہدایت نہیں ہے تو اللہ نشان عبرت بنا دیجئے، نشان عبرت بنا دیجئے۔ اور اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کا کام لے لیجئے۔ اللہ دنیا کے تمام کونوں میں ہماری آواز کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ داعی کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات سے متصف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے بہت پیارے اللہ، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے اللہ دین کے کام کو پورے عالم میں ہماری ذات سے لے لیجئے۔ اے اللہ دین کے کام کو اللہ غیبتوں کے سننے سے اور غیبتوں کے کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مال حلال عطا فرما دیجئے، رزق حلال کی آسانی کے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھی ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھیے۔ اور اے رب کریم، اے رب کریم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر آپ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ ناراض نہ ہوئیے، روٹھیے نہیں، اے اللہ روٹھیے نہیں، اپنی نظر کرم کو ہم سے نہ ہٹائیے۔ اے بہت کرم کرنے والے اللہ، اے بہت فضل فرمانے والے اللہ، اے اللہ بہت فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جادو سے، سحر سے، حسد سے، بد نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، روحانی جسمانی قوت عطا فرما دیجئے، روحانی جسمانی قوت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کا سایہ ہم پر دائر قائم رکھیے۔ یا اللہ بہت سے اللہ والے اے اللہ ابھی قریب میں جا چکے،
اے اللہ حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت محبت تھی، حضرت کی آواز جب تک نہ سن لے کئی مہینے تک راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اے اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے۔ اللہ مفتی صاحب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بھی دین کی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اے اللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اللہ وہ تمام بزرگ جن سے ہم نے کسب فیض کیا یا جو ہمارے تعلق سے حسن ظن رکھتے ہیں، اے پروردگار عالم سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اللہ ان بزرگوں کی نسلوں میں اللہ ایسی علماء صلاح پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے بہت کرم کرنے والے اللہ، بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ بہت سے ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے خاندان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے، ہمارے دوستوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے۔ اللہ بہت سے لوگ اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ آپ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اور اے پروردگار عالم، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے، اللہ جب تک ہم نفع بخش ہوں ہمیں دنیا میں رکھیے، لیکن اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی اور خوش ہوں، ہم آپ سے راضی اور خوش ہوں، آپ ہم سے راضی اور خوش ہوں، ہم آپ سے راضی اور خوش ہوں، آپ محبت سے ہم کو اپنی طرف بلائیں، ہماری روح کو آسانی سے نکلوائیں۔ اے پروردگار عالم جنت کی خوشبوئیں سنگھائیں۔ اللہ دین کے ہمارے جتنے کام رکے ہوئے ہیں، دین و دنیا کے تمام کاموں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ہمارے احباب ان کو رزق کی کشادگی اور فراخی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی دعا مانگی ہے، اللہ ہمیں تو ہاتھ اٹھانا بھی نہیں آتا، شرم آتی ہے، یہ گناہ گار ہاتھ اٹھائیں تو کیسے، یہ گندی زبان سے بولیں تو کیسے، آپ کے سامنے سر جھکائیں تو کیسے، لیکن اللہ آپ کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی گھر بھی تو نہیں ہے، آپ ہی کا در ہے جہاں پر انسان کی آرزویں اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں، آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں، آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں۔ اے اربوں انسانوں کے اللہ، اے زمین و آسمان کے اللہ، اے کائنات کے ذرے ذرے کے اللہ، اے چونٹی کی سننے والے اللہ، ہماری بھی سن لیجئے۔ اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما کر پورے عالم میں ہم سے دین کا کام لے لیجئے، نظر سے حسد سے بچا دیجئے۔ اللہ لوگوں کے قلوب میں محبتیں ڈال دیجئے، اللہ عمل صالح کی برکت سے محبتیں ڈال دیجئے، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، جب ہو دم واپسی، یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔